بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ہیلدی لائف 92 میں خوش آمدید۔ یہ ولاگ شوگر پارٹ 3 ہے، اور میں چھوٹی سی بات اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ شوگر کیا ہے پتہ چل جائے ان کو، وہ پچھلے دونوں پارٹ ضرور سنیں۔ اور آج ہم بات کریں گے کہ شوگر لیول کا بڑھنا کیسے اور کون سے امراض پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر عدنان علی طارڑ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم سر السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ سر، پلیز اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ جی، شوگر لیول کا بڑھنا جو ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے خون میں ایک تیزاب چھوڑ دیا گیا، یعنی خون ایسیڈوسس کی طرف چلا گیا، جسم تیزابی ہو گیا۔ جیسے یورک ایسڈ کا بڑھنا نقصان دہ ہے، اسی طرح یہ اس کا کولیسٹرول ٹرائیگلائسرائڈ کا بڑھنا نقصان دہ ہے، اس طرح شوگر کا بڑھنا بھی جسم میں کمپلیکیشن پیدا کرتا ہے۔ یہ کمپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے؟ شوگر کا بڑھا ہوا لیول ہمارے جسم میں مائکرو بلڈ ویسلز کو ڈیزولو کر دیتا ہے، یعنی جو بہت باریک خون کی نالیاں ہیں، جو خردبینی خون کی نالیاں ہیں، مطلب جو سر کے بالوں سے زیادہ باریک خون کی نالیاں ہیں، ان کو تحلیل کر دیتی ہے شوگر۔ یعنی شوگر سمجھیں کہ ایک تیزاب ہے خون میں، اگر اس کی مقدار زیادہ ہو گئی ہے تو وہ جو زیادہ مقدار ہے وہ ایک تیزاب ہے، تو تیزاب کیا نقصان پہنچا رہا ہے کہ خون کی نالیوں کو تحلیل کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے، ان کو توڑ کے تباہ کر کے ڈیزولو کر کے ان کا وجود ہی ختم کر دیتا ہے۔ کہاں پہ اور اس کی کمپلیکیشن کہاں کہاں اپیئر ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے نیوروپیتھی، ڈائبیٹک نیوروپیتھی، یعنی جو دماغ سے حرام مغز اور حرام مغز کی آگے 31 جوڑے جو جسم میں پھیلتے ہیں جا کے، اور شاخ در شاخ تقسیم ہوتے ہوئے بہت باریک جڑ جیسے پودے کی جڑوں کی صورت میں جسم کے آخری حصوں تک پھیل جاتے ہیں۔ جیسے جو ٹانگ کی طرف اعصاب جا رہے ہیں حرام مغز سے نکل کے، جب وہ پاؤں کے تلوے میں، پاؤں کے سول میں پہنچ رہے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے گملے کے نیچے سے پودے کی جڑیں نکل آتی ہیں نا، اسی طرح وہ پاؤں کے تلووں میں، ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں اعصاب کے سرے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ان سیروں کی جو باریکی ہے وہ یہ بہت باریک ہوتے ہیں، مطلب یہ مائکروسکوپک ہوتے ہیں، سر کے بالوں سے کئی گنا باریک۔ ان کو بلڈ سپلائی دینے کے لیے ان کے گرد سپرنگ کی طرح خون کی نالی چڑھی ہوتی ہے، جس میں خون کے اجزاء جو سرخ خلیات ہیں وہ، اور آکسیجن دینے کے لیے، اور اسی طرح خون کا پلازما جو ہے وہ نیوٹرینٹ دینے کے لیے اور آکسیجن دینے کے لیے اس نرو کو اس کے گرد چڑھا ہوا ہے، یہ اس کو سپلائی دے رہا ہے۔ جب یہ خون کی نالی ڈیزولو ہو جائے گی شوگر کی وجہ سے، تو وہ جو نرو ہے، جو اعصاب ہے، جو حرام مغز کی تار کا آخری پھیلا ہوا کنارہ ہے، وہ بھی مردہ ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ جائے گا، آکسیجن بلڈ سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے، آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے وہ مردہ ہو جائے گا۔ اس کے ڈیمیج ہونے کی جو ابتدائی سائن سمٹم ہے ڈائبٹک پیشنٹ میں، ڈائبٹک نیوروپیتھی میں، وہ پاؤں کی برننگ سنسیشن ہے، پاؤں کا جلنا، یعنی مریض کہتا ہے، شوگر کا مریض، کہ میرے پاؤں بہت جلتے ہیں۔ یہ اس کے اعصاب کے گرد خون کی نالی کے تحلیل ہونے کے مراحل کے دوران اس کے اعصاب کو سپلائی نہ ملنے کی وجہ سے اس کے مردہ ہونے، کمزور ہونے اور مردہ ہونے کی علامت ہے۔ اس کے بعد جب وہ مردہ ہو جاتا ہے تو پھر پاؤں سینس لیس ہو جاتے ہیں، اس میں 5 سال 10 سال بھی لگ جاتے ہیں، اور جب پاؤں سینس لیس ہو جاتے ہیں، پاؤں بے حس ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد پاؤں کا کوئی زخم پاؤں ایسا ڈیویلپ ہوتا ہے کہ وہ پاؤں کاٹنا بھی پڑ جاتے ہیں۔ یعنی یہ ڈائبیٹک نیوروپیتھی کی گینگرین کے بعد انتہائی کمپلیکیشن ہے۔ تو یہاں پہ ایک چیز کہ نیوران تباہ ہوتے ہیں ہاتھوں میں، پاؤں میں سب سے پہلے، اور باقی جسم میں بھی۔ اس کے بعد مایوپیتھی، جسم کے جتنے بھی مسلز ہیں، جتنا بھی گوشت ہے جسم میں، جتنے بھی پٹھے ہیں، ان کے گرد جو بلڈ سپلائی ہے اسی طرح وہ بھی ڈیزولو ہوتی ہے، اور اس طرح مایوپیتھی، ڈائبیٹک مایوپیتھی جنم لیتی ہے، پٹھے کمزور ہوتے ہیں، جس کی ابتدائی علامت ہوتی ہے کہ شوگر کے مریض کا دل کرتا ہے کہ میں بیٹھا رہوں، میں حرکت نہ کروں، تھکاوٹ محسوس کرتا ہے اور بیٹھنا چاہتا ہے، وہ سارا سارا دن بہانے سے بیٹھا رہتا ہے ایک جگہ پہ، تھکاوٹ رہتی ہے، اور آہستہ آہستہ جسم درد کرنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر شدید ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈائبیٹک نیفروپیتھی، شوگر کے وجہ سے گردے کے نیفرون کا تباہ ہو جانا،
اس میں بھی اسی طرح نیفرون جو ہیں وہ خون کی نالی کی طرح ہی ہیں. نیفرون خود سکڑتے ہیں کیونکہ یہ خون کی نالیوں کے تقسیم در تقسیم ہوئے سرے ہی کہلائیں گے. یعنی گو نیفرون کی ساخت بدل جاتی ہے، نیفرون کا فنکشن بدل جاتا ہے، یہاں پہ یہ گردے کا حصہ بن جاتے ہیں. لیکن ان کے اوپر بھی اثر انداز شوگر ایسے ہی ہوتی ہے جیسے خون کی نالی کو ڈیزالو کر رہی ہے، اسی طرح یہ اس کو سکیڑ دیتی ہے، سخت کر دیتی ہے. اور اس طرح گردے فیل ہو جاتے ہیں، ان کا پیرن قائمہ لاس ہو جاتا ہے، وہ فنکشنل نہیں رہتے. ان کے جو ٹیوبیولز ہیں وہ غلط چیزیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، مطلب اس میں جو چیزیں جیسے یوریا کریٹنین پیشاب میں نکلنا تھی وہاں سے پروٹین اور خون پیشاب میں نکلنا شروع ہو گیا. مطلب اس طرح نیفرون تباہ ہو جاتے ہیں شوگر کی وجہ سے. اس کے بعد آنکھ کا ریٹینا متاثر ہوتا ہے. آنکھ کے ریٹینا میں جو خون کی نالیاں ہیں وہ ڈیزالو ہوتی ہیں، پنکچر ہو جاتی ہیں، لیک ہو جاتی ہیں، اور اس طرح نظر متاثر ہوتے ہوتے حتیٰ کہ اندھے پن تک پیشنٹ پہنچ جاتے ہیں. گو اس میں 5 10 سال 50 سال بھی لگتے ہیں. لیکن یہ اس وجہ سے ڈائبٹک ریٹینوپیتھی کی وجہ، شوگر کی وجہ سے پیدا ہونے والا مرض ہے. اس کی ایک کمپلیکیشن ہے، شوگر کی پیچیدگی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے. اس لیے ریٹینو جو اس کا ریٹینوگرافی ہے، ریٹینو کا جو چیک اپ ہے یہ ریٹینا کا، وہ کرواتے رہنا چاہیے. اس کے بعد جو مائکرو ویسلز ہیں ان کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے برین ہیمریج کا ڈر بڑھ جاتا ہے، دماغ کے مختلف حصوں کے سکڑنے کے چانس پیدا ہو جاتے ہیں. اسی طرح اب میکرو ویسلز کی طرف آ جائیں، یعنی جو بڑی خون کی نالیاں ہیں، یعنی مائکرو اور میکرو. میکرو جو ہے وہ بڑی خون کی نالیاں ہیں، ان کی خرابی کی وجہ سے بھی برین ہیمریج اور ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں اور بلڈ پریشر جیسی بیماریاں لگتی ہیں. تو ان ساری چیز، اور اسی طرح گردے جب خراب ہوتے ہیں تو بھی بلڈ پریشر ہائی رہنا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح شوگر جسم میں بہت زیادہ پیچیدگیاں نقصان پیدا کرتی ہے، لیکن کب پیدا کرتی ہے؟ جب اس کا لیول بڑھتا ہے. تو اس کے لیول کو مینٹین کیسے رکھا جائے کہ مریض ہمیشہ تھوڑا کھانا کھائے، بار بار کھائے، اور اس یعنی ہر 3.5 گھنٹے کے بعد. اور اسی طرح جن چیزوں میں چینی ڈال دی گئی ہے، جو میدے سے پروسیسڈ چیزیں ہیں، مٹھائیاں ہیں، زیادہ چکنائی والی چیزیں ہیں، ان کو اپنی زندگی سے ترک کر دیں تقریباً. اور واک کی بڑی عادت ڈالیں. کوشش کریں کہ آپ دن میں 4 دفعہ واک کیا کریں. 3 ٹائم کھانے سے پہلے چاہے اپنے کمرے میں واک کر لیں، اور چوتھے ٹائم سونے سے پہلے. مارننگ واک کو کھلی جگہ پہ کریں تاکہ جسم کو زیادہ آکسیجن ملے. آکسیجن جسم کی بہت بنیادی ضرورت ہے. 3 منٹ کسی کا سانس بند کر دیا جائے تو وہ مر سکتا ہے، تو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے. تو اگر آکسیجن زیادہ ملے گی تو کتنی صحت ہوگی، اور آکسیجن روزانہ کم ملے گی تو کتنی بیماریاں لگیں گی، یہ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے. تو واک ایکسرسائز جو ہے وہ شوگر کو کنزیوم کرنے میں بڑی معاون ہوتی ہے. انسولین کی پیداوار بڑھانے میں معاون ہے. تھوڑا تھوڑا کھانا کھانا انسولین کی پیداوار کو بڑھاتا ہے، کم نہیں ہونے دیتا. اور ادویات کو ہمیشہ ٹیسٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کی ڈوز کو جو ہے کھائیں. مطلب ایک مقررہ دوائی کی مقدار کھانے کی بجائے ہمیشہ چیک کریں اور اس کے مطابق اپنی دوائی کو کم و زیادہ کرتے رہیں. تو مطلب ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم شوگر کو کنٹرول رکھیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اسی کے ساتھ اس ولاگ کو کلوز کرتے ہیں، اور جاتے جاتے ہمارا چھوٹا سا میسیج کہ ہمیں چاہیے 5 وقت 5 نماز قائم کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے ہدیہ کریں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.